سیٹلائٹس کو ترتیب دینے اور پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ایندھن ختم ہوتا ہے تو سیٹلائٹ کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا انحصار ان کے مدار پر ہے۔ مصنوعی سیارے زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں مختلف بلندیوں پر، یعنی کتنی بلندی ہوگی اس بات کا انحصار اس بات پر ہے کہ کون سے سیٹلائٹ کس کام کے لیے تفویض کیا گیا ہے۔ زمین کے نچلے مدار میں ماحولیاتی سیٹلائٹس ہوتے ہیں۔ نیویگیشن سیٹلائٹس بہت دور ہوتے ہیں، وہ تقریباً 20 سے 24 ہزار کلومیٹر کی بلندی پر ہمارے سیارے کے گرد گھومتے ہیں۔ مواصلات، نشریات اور موسمی مشاہدے کے لیے سیٹلائٹس دور دور تک مدار میں ہیں۔ وہ خط استوا کے اوپر نام نہاد جیو اسٹیشنری مدار میں ہیں۔ ان کا رخ زمین کے اسی ایک حصے کی طرف ہوتا ہے جہاں انہیں معلومات ارسال کرنا ہوتی ہیں۔ ان سیٹلائٹس کو ان کے خلائی مشن کے بعد ایک ایسے مدار میں روانہ کر دیا جاتا ہے جسے خلائی قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جیو اسٹیشنری مقام سے تقریباً 300 کلومیٹر اوپر واقع ہے۔ یہ مدار گنجان آباد ہے۔ ایک بار جب کوئی سیٹلائٹ خلائی قبرستان کے مدار میں پہنچ جاتا ہے تو ان کے ٹینکوں کو خالی اور بیٹریوں کو خارج کرنا ہوتا ہے، پھر انہیں ضائع کرنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایندھن کو آگ لگا کر۔ نچلے مدار میں موجود مصنوعی سیاروں کو کنٹرول طریقے سے گرایا جاتا ہے اور زمین کی فضا میں ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ جب کرۂ ہوائی میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا زیادہ حصہ جل جاتا ہے، جبکہ ملبہ سمندر میں گرا دیا جاتا ہے۔ شہاب ثاقب یا خلائی ملبے کی وجہ سے بھی مصنوعی سیاروں کو اکثر نقصان پہنچتا ہے۔ کسی نقصان یا خرابی کا شکار ہونے والے سیٹلائٹس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ محققین انہیں ریسکیو سیٹلائٹس کے ذریعے مدار سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ ریسکیو سیٹلائٹ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مردہ یا ان بیکار سیاروں کو کس طرح پکڑے، بے شک جال سے ہی۔ بارسا خلائی کچرے کو ٹھکانے لگانے والی کمپنیوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان سیٹلائٹس کو کنٹرولڈ انداز میں کریش کریں۔ یورپی خلائی ایجنسی ESA اس طرح کا ایک ڈسپوزیبل مشن شروع کر چکی ہے۔ اس کا نام کلیئر اسپیس 1 ہے۔